سبق نمبر 4 مذہبی تہوار۔ پیارے بچوں، کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کون کون سے تہوار مناتے ہیں اور آپ کو تہوار منانا کیسا لگتا ہے؟ تصاویر میں آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ آپ کا پسندیدہ تہوار کون سا ہے؟ آؤ سیکھیں۔ پیارے بچوں، بعض اوقات ہم اپنے گھر میں خوشی مناتے ہیں، مگر کسی دن معاشرے میں سبھی لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ اس دن کو تہوار کہتے ہیں۔ ہمارے تہوار ہمارے لیے خوشیاں لاتے ہیں۔ یہ نہ صرف ہماری ثقافت کو اجاگر کرتے ہیں بلکہ آپس میں اتفاق اور محبت بھی پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ محبت اور اتفاق سے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ آئیں ہم پاکستان میں منائے جانے والے مختلف تہواروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، تو کیا آپ کو پتہ چل گیا کہ تہوار کسے کہتے ہیں؟ عیدیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ سال میں کتنی عیدیں مناتے ہیں اور کیسے مناتے ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو عیدین کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کو چھوٹی عید بھی کہتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں منائی جاتی ہے۔ عید الفطر ہر سال یکم شوال کو منائی جاتی ہے، جو اسلامی کیلنڈر کے مطابق 10واں مہینہ ہے۔ پیارے بچوں، کیا آپ تہواروں کے مواقع پر دوسروں کا خیال رکھتے ہیں؟ ذی الحج کی 10 تاریخ کو ساری دنیا کے مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے منائی جاتی ہے۔ اس مہینے مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ ذی الحج اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ہے۔ مسلمان اسلامی کیلنڈر کے مطابق مذہبی تہوار مناتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ٹی وی پر حج کا منظر دیکھا یا آپ میں سے کسی بچے نے حج کیے؟ اسلامی کیلنڈر حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت سے شروع ہوا۔ کیا آپ نے اسلامی کیلنڈر دیکھا ہے؟ کرسمس۔ ساری دنیا کے مسیحی 25 دسمبر کو کرسمس کا تہوار مناتے ہیں۔ اور وہ کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ یہ دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ ہولی۔ یہ ہندوؤں کا مذہبی تہوار ہے۔ ہندو بہار کی آمد پر ہولی کا تہوار مناتے ہیں۔ ہولی کے دن مختلف پکوان بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تحائف بھیجتے ہیں، ایک دوسرے کو رنگ لگایا جاتا ہے اور خوشی منائی جاتی ہے۔ بیساکھی۔ یہ تہوار ربیع فصل کی کٹائی اور موسم بہار کی آمد کی خوشی میں منایا جاتا ہے، مگر یہ دن سکھ تاریخ میں بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن 1699 میں سکھ مذہب کے 10ویں گرو گوبند سنگھ نے خالصہ پنت کی بنیاد رکھ کر ایک نئے دور کا آغاز کیا تھا۔ آؤ جانیں۔ سکھ مذاہب کے بانی بابا گرو نانک صوبہ پنجاب کے ضلع ننکانہ میں پیدا ہوئے۔ پیارے بچوں، آپ نے مختلف مذاہب کے تہواروں کے بارے میں جانا۔ کیا آپ کے ارد گرد کوئی ایسے بچے موجود ہیں جو ان مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے ان سے پوچھا کہ وہ کون سے تہوار مناتے ہیں؟ پیارے بچوں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دیگر مذاہب کے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کے تہواروں کا بھی احترام کرنا چاہیے، لیکن اسلام کا ایک اپنا رنگ ہے اور ہمیں اس رنگ میں دوسرے رنگوں کو شامل نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں دیگر مذاہب کے لوگوں کی اور ان کے تہواروں کی عزت کرنی چاہیے، لیکن جن چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اس سبق سے میں نے سیکھا کہ مسلمان سال میں 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے مذہبی تہوار پورے جوش اور آزادی سے مناتے ہیں۔